جب ایک انسان اوور اسمارٹ بنتا ہے نا تو وہ اپنی لرننگ چانسز کلوز کر لیتا ہے. وہ کیسے؟ میں لاہور سے کراچی آ رہا تھا تو گاڑی کے اندر جو بندہ مجھے ڈراپ کرنے لگا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، سروس لی تھی میں نے. وہ بھی سروس دے رہا تھا، وہ بھی فری لانسر تھا. ایک طرح سے فری لانسر ہی ہر وہ شخص جو اپنی سروس دیتا ہے وہ فری لانسر ہے، چاہے وہ اپنی گاڑی چلا کے دے رہا ہے، بائک چلا کے دے رہا ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہا ہے، کانٹینٹ رائٹنگ کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے. وہ ہر وہ شخص جو سروس دے رہا ہے وہ فری لانسر ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ اپنی اسکلس کے ذریعے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی پروڈکٹ کے ذریعے کام کرتے ہیں، لیکن وہ سروس دیتے ہیں، پروڈکٹ سیل نہیں کرتے. اب وہ بندہ مجھے اپنی ایفیشنسی بتا رہا ہے، مجھے اتنی لینگویج آتی ہے، مجھے یہ آتا ہے، مجھے وہ آتا ہے. ٹھیک ہے، میں سنتا رہا. لیکن اچھا اس نے ریلیجیس باتیں بھی کہیں، فلسطین کا بھی اس کو درد تھا، یہ تھا وہ تھا، میں سنتا رہا. لیکن ایک چیز تھی کہ پاکستان کی جب بات آئی نا، پاکستان کے حوالے سے اس کا امیج بڑا نیگیٹیوٹی تھا. مطلب وہی والی بات کہ جس طرح لوگوں میں ہوتا ہے جی پاکستان میں تو کچھ رکھا ہی نہیں، سب کچھ تو جیسے امریکہ اور باہر کے لوگ میں ہے. وہاں بھی وہ کچھ عمان میں بھی شاید رہ کے آیا تھا، بتا رہا تھا میں نے وہاں عربی بولتا تھا، میں یہ تھا، ایکسینٹ ہونا چاہیے، جس کے ساتھ آپ رہو کچھ پتہ لگے کہ آپ جیسے ان کی طرح کے ہو، ان کی طرح بات ہو. تو میں نے کہا بھائی میرے نزدیک تو اتنا زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے لینگویج کی، سوائے اس کے ایک ایک بندہ کمیونیکیٹ کر سکے، اگلے کو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے بہت ہے. مطلب لینگویج از ناٹ سم تھنگ کہ آپ اس کی وجہ سے کسی کو ڈیگریڈ کرو، کمپیئر کرو بیٹھ کر کہ مجھے تو اتنی لینگویج آتی ہیں اور میں تو ایکسینٹ میں بات کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں. دوبارہ میں نے تو اس سے زیادہ بحث نہیں کی، لیکن وہ اپنی بہت ایفیشنسی جھاڑتا رہا. پھر بتایا اس نے میریڈ ہے، اس کے بچے ہیں. تو مجھ سے پوچھنے لگا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے بتایا میں ایک فری لانسر ہوں. سو میں نے کہا اپنے کلائنٹس کے پرابلم سالو کرتا ہوں، جو ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے بہت ساری چیزیں. تو کہنے لگا میں بھی آپ کو ایک کیس دیتا ہوں کہ پروجیکٹ یہ پاکستان کا. اس کا مطلب تھا پاکستان کا مسئلہ. میں نے کہا ہاں، تو میں نے کہا میرے پاس اس کا بھی حل ہے، لیکن اس کے لیے وہ میری فیس بھی ڈفرینٹ ہے، کلائنٹ ٹائپ بھی ڈفرینٹ ہوگا ڈیفینیٹلی. پھر میں بتاؤں گا نا کیا کرنا ہے. میرا پاکستان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ، اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو اب اس کی بات بات ادھر ادھر ہو گئی، وہ اپنی باتوں میں لگ گیا. بتانے لگا پھر پاکستان پہ بات ہوئی تھی کہ پاکستان میں کیا ہے، پھر وہ جی حکومت اور جی یہ اور وہ فلاں ڈماغ ہے. میں سنتا رہا. اس بندے میں مجھے وہ چیز نظر نہیں آئی کہ میں اس کو کچھ گائڈ کر دیتا، بتا دیتا، جیسے کہ اس کے اپنے سے بتایا اس کی بچیاں ہیں، بچے ہیں، انہیں کیا سکھانا ہے. اس کا وہ تو آج کل اے سی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا بھائی. اے سی بھی بھائی کے گھر میں لگا ہوا تھا. اوبر کی گاڑی بھی چلا رہے تھے، اوبر ان ڈرائیو وغیرہ، یہ جو یا ینگو وغیرہ ٹائپ کی نہیں ہوتی سروس. تو اب میں اسے کیا بتاؤں؟ میں اسے اسکلس کے حوالے سے بتاؤں یا بزنس کے حوالے سے بتاؤں؟ میں نے بزنس کے والے سے اسے بتایا کہ میں نے کہا دیکھو بھائی اتنے سارے جہاں پرابلمس ہوتے ہیں نا، وہ اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دیکھو کون سے پرابلمس کو آپ نے سالو کرنا اور اس کو اپنے بزنس بنا لو، کنورٹ کر لو. نہیں یار وہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، لیکن جب یہ ایٹیٹیوڈ آتے ہیں نا آپ کے، تب آپ کی لرننگ ختم بیٹا. کیونکہ آپ بہت اوور اسمارٹ بن کر آپ کو لگتا ہے کہ سب آپ کو پتا ہے، تو ٹھیک ہے پھر آپ کر لو اپنا پرابلم سالو کر لو. جس میں آپ پھنسے ہوئے جو آپ کر رہے ہو کام، آپ وہی کر رہے ہو نا. آپ تو وہی وہیں ایک دن کے 400 روپے، 500 روپے، 1000 2000 کما لیے. پھر آپ بول رہے ہو کہ میرے نزدیک تو اگر میں کوئی 2-3 ہزار ایک دن کا بنا لوں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے یار. یہاں تو بڑے مسئلے ہیں، کچھ مہینے روز کا کوئی 500 1000 2000 بنتا ہے. تو یہی تو میں بات کر رہا تھا بھائی کہ اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اسکل سیکھنے کا اور بزنس کرنے کا اور سروس دینے کا کیا فائدہ ہے، اور ڈالر میں کمانے کا کیا فائدہ. کیونکہ ڈالر میں کما کے آپ اپنے جب باہر کے لوگوں سے ڈالر لیتے ہیں تو پاکستانی کو بہت اماؤنٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ بندہ اس کو سکھائے گا سمجھائے گا جو سمجھنا چاہے. وہ تھا پڑھا لکھا ماسٹر کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، الیکٹریسٹی میں بھی اس نے کیا، الیکٹرک میں بھی کام کیا ہوا تھا. تو اچھا خاصا ایجوکیٹڈ بندہ تھا، ٹیچر بننا چاہتا تھا، ٹیچنگ کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن وہ گاڑی چلانے لگا کیونکہ اس کا وہ ہوا نہیں سیٹ اپ. بٹ پرابلم یہ ہے کہ آپ جس چیز پہ آئے ہوئے ہو، اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھ کے کہا کہ آگے کوئی رستہ نہیں ہے، بس. اچھا وہ مجھ سے کیا کیا سیکھ سکتا تھا اگر اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے اور اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا کون ہے. تو مجھے نہیں لگتا اس کے بعد وہ چھوڑتا. وہ میرا نمبر بھی لیتا ہے، اگر اپنا نمبر دیں، یہ نمبر تو لیں اور یہ وہ اور بتائیں کچھ. اس کے ساتھ تھا لیجنڈری فلانسر آف پاکستان. ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ میں اتنا سمپل سادہ رہتا ہوں اپنی لائف میں الحمدللہ. اگلے کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں کون ہوں کیا ہوں. ہاں انٹرنیٹ ورلڈ والے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں اور کیا کام ہے. تو انٹرنیٹ کی بات ہی کرتے ہیں کہ بھائی
انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی کوئی مجھ سے فائدہ نہ اٹھا سکے میرے کنٹینٹ سے، تو میں ڈوب کے مرے چلو پر پانی لے کر، کیونکہ میں نے تو جو کچھ بانٹا ہے، جو کچھ دے دیا ہے، اس کے بعد انسان اپنی پرابلم کو بھی سالو نہ کریں تو پھر وہ خود ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، نا شکر خود ہے. جب لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرنے کی اسکل بتا دی، ٹھیک ہے، اس کے تھرو اپنے مینٹل ہیلتھ ایشوز، فزیکل ہیلتھ ایشوز، ڈپریشن ایشوز، انزائٹی ایشوز اور بھی بہت سارے ایشوز انسان سالو کر سکتا ہے. کار جنات جادو کے اثرات ہوں وہ ختم کر سکتا ہے، اپنے والدین کے، بھائی کے، بہن کے علاج کر سکتا ہے، اس کو اپنی فیلڈ بنا کے اس کو ایکسپرٹیز حاصل کر کے اس کے ذریعے سروس دے کے پیسے کما سکتا ہے. اس کے بعد کیا ہے، انسان کے پاس دولت بھری اور صحت نہ ہو تو مسئلہ ہے، سارے پیسہ ختم ہو جاتا ہے علاج پر. اتنی بڑی اسکل دے دی، سکھا دی، اس کے باوجود بھی نا شکریہ، اس کے باوجود بھی کچھ نہیں، پھر پڑے رہو بھائی، میرے پاس پھر آنے کی ضرورت نہیں. اور اگر کسی کو فائدہ اٹھانا ہے تو میں نے آئی ٹی اسکلس بھی سکھا دی ہیں، اسپریچول اسکلس بھی سکھا دی ہیں، اور الحمدللہ دنیا کے حوالے سے بھی میں نے دے دیا ہے اور آخرت کے حوالے سے بھی دے دیا ہے. ہر اس انسان کے لیے بہت ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، رہ گئی بات یہ کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، اس کا بھی میں ایک بات بتا دیتا ہوں. ہوتا ہے لوگوں کے دماغ میں سوال کہ یار اتنا ہی اگر میں ہوں سکسیزفل، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، سب کچھ، تو میں اتنا سادہ کیوں رہتا ہوں، مطلب نارمل کیوں رہتا ہوں اتنا سادہ. بھائی میرا لائف اسٹائل ہے نا، میں نے اپنے آپ کو سادہ رکھا ہے، مجھے سادگی پسند ہے، سمپلسٹی پسند ہے. لوگ بڑے بڑے گھر بنا کے خوش ہوتا ہے، میں نہیں خوش ہوتا. میں اپنے آپ کو لائف اسٹائل میں سمپل بیگ میں لے کے آ چکا ہوں، ایک بیگ میرا کافی ہے، ایک بیگ، ون بیگ آن میرا لیپ ٹاپ، موبائل چارجنگ وغیرہ اور چند جوڑے ڈریس، دیٹس اٹ، آئی ایم اوکے. ٹریولر بن کے، ٹریولر کی طرح میں اپنے رہنے کے اوپر پریکٹس کر رہا ہوں ایز اے ٹریولر. دنیا میں ایسا رہو جیسے مسافر ہو، میں اس چیز پر ہوں. مجھے کون کیا کیا کس چیز سے امپریس کرے گا، اپنے 5 کروڑ کے بنگلے سے امپریس کرے گا مجھے؟ میرے نزدیک 2 کوڑی کا نہیں ہوتا 5 کروڑ کا گھر. اور جس 5 کروڑ کے گھر کو بہت بڑا طوفان سمجھ رہا ہے نا، میرے نزدیک اس کی اوقات 2 کوڑی کی نہیں ہے، پچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. یہ میرا پرسپیکٹیو ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے مجھے وہ چیزیں دکھائی ہیں، مشاہدہ کروائی ہیں، ان کا موقع دیا ہے، توفیق دی کہ مجھے دکھائے، سمجھائے، بصیرت دی ہے، اس لیے